بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 83 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب القضاء سے فصل فی مسائل شتیٰ سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ مسائل شتیٰ میں سے چند ایک مسائل کا ذکر فرمائیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ وہ یہ ہے کہ ہر وہ خبر جس میں الزام ہو اس میں شہادت ضروری ہے، اور جس میں الزام بالکل نہ ہو تو اس میں شہادت ضروری نہیں، اور جس میں من وجہ الزام ہو اور من وجہ الزام نہ ہو تو وہاں پر پھر شہادت کے دو شطروں میں سے دو رکنوں میں سے ایک رکن، یعنی یا تو عدالت ضروری ہوگا اور یا طاعت ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: ومن أعلمه بالوكالة صح تصرفه ولا يثبت عزله إلا بعدل أو مستورين كالإخبار للسيد بجناية عبده وللشفيع والبكر والمسلم الذي لم يهاجر ولو باع القاضي أو أمينه عبدا للغرماء وأخذ المال فضاع واستحق العبد لم يزمن ويرجع المشتري على الغرماء وإن أمر القاضي الوصية ببيعه لهم فاستحق أو مات قبل القبض وضاع المال رجع المشتري على الوصي وهو على الغرماء ولو قال قاض عدل عالم قضيت على هذا بالرجم أو بالقطع أو بالضرب فافعله وسعك فعله وإن قال قاض عزل لرجل أخذت منك 1000 ودفعتها إلى زيد قضيت به عليك فقال الرجل أخذته ظلما فالقول للقاضي وكذا لو قال قضيت بقطع يدك في حق إذا كان المقطوع يده والمأخوذ منه المال مقرا أنه فعله وهو قاضي۔ صورت مسئلہ یہ ہے، مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں اگر کوئی شخص دوسرے کو یہ خبر دیتا ہے کہ تجھے فلاں شخص نے وکیل بنایا ہے، زید نے عمر کو خبر دی کہ عمر آپ کو طیب نے وکیل بنایا ہے، تو فرماتے ہیں اس خبر دینے میں کسی قسم کا حرج نہیں اور اس کی یہ خبر قابل قبول ہوگی۔ اگر وہ معاملہ کرتا ہے، تصرف کرتا ہے، تو اس کا یہ تصرف درست ہوگا اور یہ موکل کے لیے واقع ہوگا، چاہے خبر دینے والا عادل ہو یا کہ غیر عادل ہو، صغیر ہو یا کہ کبیر ہو، اس لیے کہ اس میں کسی قسم کا الزام نہیں۔ فرماتے ہیں ومن أعلمه بالوکالت، اگر کوئی شخص کسی کو وکالت کی خبر دے، صح تصرفه، تو اس کی یہ کے لیے تصرف کرنا صحیح ہوگا وکیل کے لیے، وہ موکل کے لیے جو چاہے وہ تصرف کر سکتا ہے۔ ولا يثبت عزله الا بعدل او مستورین۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ وکیل کا معزول ہونا ثابت نہ ہوگا مگر اس شرط پر کہ خبر دینے والا عادل ہو یا مستورین ہو، یعنی دو غیر عادل شخص ہوں، ان کی خبر دینے سے تو وہ معزول ہوگا، اس کے بغیر وہ معزول نہیں ہوگا۔ اگر ایک مستور الحال آدمی خبر دے گا تو اس کی خبر قابل قبول نہیں ہوگی۔ صاحبین رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ چاہے مستور الحال خبر دے، چاہے ایک آدمی خبر دے یا دو دے، تو یہ معزول ہو جائے گا، اور وہ ان کی دلیل جو فرماتے یہ معاملات کے قبیل سے ہیں، اور لہذا یہ خبر دینے کی طرح ہوا جس طرح کے توکیل کے خبر دینے کی صورت میں ایک آدمی کی خبر کافی ہوتی ہے، تو اسی طرح یہاں پر بھی معزول کی خبر دینے میں بھی ایک آدمی کی خبر یہ کافی ہوگی۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں جن میں من وجہ جو ہے الزام ہو اور من وجہ الزام نہ ہو، مثلا اگر وکیل کو یہ خبر دے دے کہ آپ معزول ہو چکے ہیں، تو اب اگر وہ
خبر درست ہو تو اس کا تصرف اس پر لازم ہوگا، اور اگر خبر درست نہ ہو تو تصرف اس پر لازم نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر دونوں صورتیں من وجہ الزام ہے اور من وجہ الزام نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سید کو آقا کو یہ خبر دے دے کہ آپ کے غلام نے جنایت کی، پس اگر سید جو ہے وہ اس کو تسلیم کر لے تو فرماتے ہیں اس صورت میں اس پر جو ہے خبر الزام لازم آئے گا، اور اگر وہ اپنے غلام کو آزاد کرتا ہے تو اس صورت میں اس پر کوئی تاوان وغیرہ لازم نہیں آئے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ دیکھیں ایک من وجہ الزام ہے اور من وجہ الزام نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص شفیع کو خبر دیتا ہے کہ آپ کے فلاں گھر کے پڑوس میں گھر بک گیا ہے لہذا آپ شفع کرے، وہ اگر شفع کا حق طلب کرتا ہے تو بے اس پر لازم آتی ہے، اگر ترک کرتا ہے تو کچھ بھی لازم نہیں آتا، یعنی طلب شفع اس پر لازم ہو رہا ہے۔ اب اسی طرح اگر باکرہ عورت ہے، اس کو کسی نے خبر دی کہ آپ کا نکاح فلاں لڑکے سے ہو چکا، اگر وہ اس خبر کو تسلیم کرتی ہے تو نکاح اس پر لازم آتے، تسلیم نہ کرے تو لازم نہیں آتا۔ اسی طرح وہ مسلمان جس نے ابھی تک ہجرت نہ کی ہو، دارالحرب میں ہو، تو اگر اس کو کوئی شخص اسلام کے بارے میں معلومات دے اور وہ تسلیم کرے تو فرماتے ہیں اس پر اسلامی تعلیمات لازم ہیں، وگرنہ لازم نہیں۔ تو صاحبین نعیم اللہ تعالیٰ فرماتے ان جملہ معاملات میں یہ 5 مسائل ہوئے، ان 5 مسائل میں خبر واحد معتبر ہے، لہذا 2 کی عدد ضروری نہیں۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ ان مسائل میں من وجہ الزام اور من وجہ الزام نہیں، لہذا کامل شہادت کی شرط نہ ہوگی، لیکن شہادت کے 2 شطروں میں سے یعنی عادل ہونا یا 2 ہونا، تو ان میں سے ایک کا ہونا ضروری، یا تو عادل ہوں یا کم از کم 2 مستور الحال ہوں۔ تو فرماتے ولا یثبت عزلہ، اور وکیل کا معزول ہونا ثابت نہ ہوگا الا بعدل، مگر ایک عادل آدمی کی گواہی سے، او مستورین، یا 2 مستور الحال آدمیوں کی گواہی سے، کل اخبار للسید، جس طرح کوئی شخص خبر دے سید کو، آقا کو، بجنایت عبدی، اس کے غلام کی جنایت کی، وللشفیع، اور شفیع کو کوئی خبر دے اس کی شفع کی، والبکر، و باکرہ کو کوئی خبر دے اس کی نکاح کی، والمسلم الذی لم یہاجر، اور مسلمان جس نے ابھی تک ہجرت نہ کی اس کو کوئی خبر دے اسلامی تعلیمات کی، ولو باع القاضی او امینہ۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں کی مصلحت کے لیے، رعایا کی مصلحت کے لیے کوئی کام کرے تو فرماتے ہیں اس کام میں اگر نقصان آتا ہے تو اس کا بوجھ ہم اس کے سر پر نہیں ڈالیں گے، بلکہ وہ نقصان بھی رعایا ہی پر آئے گا۔ مثلا قاضی یا قاضی کا امین، قاضی کا مقرر کیا ہوا وہ شخص جو امانت دار شمار کیا جاتا ہو، وہ اگر غائب شخص کا مال غرماء کے حق کی ادائیگی کے لیے بیچے کہ تاکہ اس حق کے بیچنے سے غرماء کا حق ادا ہو جائے، قرض خواہوں کا حق ادا ہو جائے، تو فرماتے ہیں اگر وہ بیچ دیا مال اور ابھی تک مشتری نے اس مال پر قبضہ نہیں کیا تھا کہ وہ مال ضائع ہو جائے، تو فرماتے ہیں یا مال بیچنے کے بعد اس چیز کا کوئی مستحق نکل آ جائے، مشتری نے اس پر قبضہ کر لیا لیکن بعد میں وہ جو گاڑی قاضی نے بیچی تھی، فروخت کی تھی، وہ اس غائب کی نہیں تھی بلکہ وہ اس کا کوئی اور مالک سامنے آئے اور وہ گاڑی لے لے، تو اب یہ مشتری نے جو سمن دیا ہے قاضی کو یا قاضی کے امین کو، یہ سمن کون ادا کرے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ قاضی اور اس کے امین نے یہ گاڑی فروخت کی تھی غرماء کے لیے، تو لہذا یہ مشتری غرماء پر رجوع کرے گا، جو ہے قاضی یا امین پر رجوع نہیں کر سکتا۔ قاضی اور امین نے ان قرض خواہوں کے لیے یہ معاملہ کیا تھا، اب اگر ہم ان کو ذمہ دار ٹھہرائے اور ان سے ان گاڑی کے ثمن وصول کرے تو ایسے میں تو لوگ پھر قضا کے باب سے بھاگیں گے اور قضا کے عہدے قبول نہیں کریں گے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ضامن نہیں ہوں۔
ولو باع القاضی او امینہ، اگر قاضی نے یا قاضی کے ایک مقرر کردہ امانت دار شخص نے بیچا غلام للغرماء، غرماء کے لیے، غرماء یہ غریم کی جمع، اور غریم کہتے ہیں اس شخص کو جس کا کسی دوسرے پر قرضہ ہو۔ یہ لفظ بھی متضاد میں سے ہے، کبھی قرض خواہ دائن پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اور کبھی جو مقروض ہوتے ہیں مدیون ان پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہاں پر اس سے مراد دائنین ہے، قرض خواہ ہے۔ غلام بیچا للغرماء کس کے لیے بھئی؟ قرض خواہوں کے لیے۔ وَأَخَذَ الْمَالَ، اور قاضی یا اس کے امین نے مال لے لیا، ثمن وصول کر لیا مشتری سے، فضاع، پھر اس کے بعد وہ ثمن ضائع ہو چکا، وَاسْتُحِقَّ الْعَبْدُ، اور اس کے بعد غلام کا کوئی مستحق نکل آیا۔ فضاع کی قید اس لیے لگائی عزیز طلبہ کہ اگر مال ضائع نہیں ہوا، وہ غرماء کو قاضی اور اس کے امین دے چکا ہو، پھر تو ظاہر ہے کہ مشتری انہی غرماء پر رجوع کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے مال وصول کیا ہے۔ لیکن اگر غرماء کو دینے سے پہلے مال ضائع ہو جائے تو اس صورت میں پھر مشتری کس پر رجوع کرے گا؟ قاضی پر یا ان غرماء پر؟ تو فرماتے اگر مستحق نکل آیا اور مستحق نے وہ گاڑی مشتری کے ہاتھ سے لے لی تو فرماتے وہ قاضی ضامن نہیں ہوگا بلکہ مشتری رجوع کرے گا غرماء پر، اس لیے کہ یہ بے ان کے لیے واقع ہوئی تھی۔ تو فرماتے وَاسْتُحِقَّ الْعَبْدُ، اور اس غلام کو کوئی مستحق نکل آیا، لم یضمن، تو وہ قاضی یا اس کا امین ضامن نہیں ہوگا، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْغُرَمَاءِ، اور مشتری رجوع کرے غرماء پر۔ وَإِنْ أَمَرَ الْقَاضِي الْوَصِيَّ بِبَيْعِهِ لَهُمْ، اگر قاضی نے وصی کو حکم دیا، اس شخص کو جو وصی ہے اس کو حکم دیا، بِبَيْعِهِ، اس چیز کو بیچنے کا، لَهُمْ، ان غرماء کے لیے، فَاسْتُحِقَّ أَوْ مَاتَ قَبْلَ الْقَبْضِ، فرماتے ہیں پھر اس وصی کے بیچنے کے بعد اس غلام کو کوئی مستحق نکل آئے، او مات قبل القبض، یا وہ غلام قبل القبض فوت ہو جائے، وضاع المال، اور مال ضائع ہو جائے، رجع المشتری علی الوصی، تو مشتری اس صورت میں براہ راست وصی پر رجوع کرے گا، ان غرماء پر رجوع نہیں کرے گا۔ فرماتے ہیں لیکن یہ اس مشتری کو پھر یہ اختیار ہوگا، اس وصی کو پھر یہ اختیار ہوگا کہ یہ پھر جائے اور غرماء سے اپنا حق وصول کرے جو مشتری نے اس سے لیا، اس لیے کہ وصی نے تو غرماء کے لیے یہ چیز بیچی تھی۔ تو فرماتے وضع المال، رجع المشتری علی الوصی، تو مشتری وصی پر رجوع کرے، وہ علی الغرماء، اور وہ غرماء پر رجوع کرے، اور وہ کس پر رجوع کرے بھئی؟ غرماء پر رجوع کرے۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مسائل شتہ میں سے سب سے پہلا مسئلہ یہ پڑھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو وکالت کی خبر دے تو وہ خبر دینے والا جیسے بھی ہو تو اس کی خبر معتبر ہوگی، یعنی یہ ضابطہ ہم نے پڑھا کہ ہر وہ خبر جس میں الزام ہی الزام ہو تو اس میں گواہی دینے والے کا عادل ہونا بھی ضروری ہے اور متعدد دو ہونا بھی ضروری ہے، اور ہر وہ خبر جس میں الزام نہ ہو اس میں نہ تعداد ضروری ہے اور نہ عدل، اور ہر وہ خبر جس میں من وجہ الزام ہو اور من وجہ الزام نہ ہو تو اس میں شہادت کے دو شطروں میں سے یعنی تعداد میں سے اور یا ارکان میں سے ایک ضروری ہے، دو ضروری نہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ اگر قاضی یا اس کے امین کوئی چیز بیچ دے تو اگر وہ چیز ضائع ہو جائے اور تو حق جو ہے وہ ضائع ہونا غرماء پر بیچے تو فرماتے ہیں اس صورت میں اس وصی پر تاوان لازم آئے گا۔ تو عزیز طلبہ، ان مسائل کو خوب غور سے سنیں، یاد کریں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔